نہج البلاغہ خطبہ نمبر 104۔ اپنے اس خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے شریعت اسلام کو جاری کیا اور اس کے سرچشمہ فیض ہدایت پر اترنے والوں کے لیے اس کے قوانین کو آسان کیا اور اس کے ارکان کو حریف کے مقابلے میں غلبہ و سرفرازی دی۔ چنانچہ جو اس سے وابستہ ہو اس کے لیے امن، جو اس میں داخل ہو اس کے لیے صلح و آشتی، جو اس کی بات کرے اس کے لیے دلیل، جو اس کی مدد لے کر مقابلہ کرے اس کے لیے اسے گواہ قرار دیا، اس سے کسب ضیاء کرنے والے کے لیے نور، سمجھنے بوجھنے اور سوچ بچار کرنے والے کے لیے فہم دانش، غور کرنے والے کے لیے روشنی، نشانی، ارادہ کرنے والے کے لیے بصیرت، نصیحت قبول کرنے والے کے لیے عبرت، تصدیق کرنے والے کے لیے نجات، بھروسہ کرنے والے کے لیے اطمینان، ہر چیز اسے سونپ دینے والے کے لیے راحت اور صبر کرنے والے کے لیے صبر بنایا ہے۔ وہ تمام سیدھی راہوں میں زیادہ روشن اور تمام عقیدوں میں زیادہ واضح ہے۔ اس کے مینار بلند، راہیں درخشاں اور چراغ روشن ہیں۔ اس کا میدان عمل باوقار اور مقصد و غایت بلند ہے۔ اس کے میدان میں تیز رفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے۔ اس کی طرف بڑھنا مطلوب و پسندیدہ ہے۔ اس کے شاہ سوار عزت والے اور اس کا راستہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہے اور اچھے اعمال راستے کے نشانات ہیں۔ دنیا گھڑ دوڑ کا میدان اور موت تک پہنچنے کی حد اور قیامت گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہ اور جنت پڑھنے کا انعام ہے۔ اسی خطبے کا ایک جزو یہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق امام المتقین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی ڈھونڈنے والوں کے لیے شعلے بھڑکائے اور راستہ کھو کر سواری روکنے والے کے لیے نشانات روشن کیے۔ اے اللہ، وہ تیرے بھروسے کا امین اور قیامت کے دن تیرا ٹھہرایا ہوا گواہ ہے۔ وہ تیرا نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول برحق ہے جو دنیا کے لیے نعمت و رحمت ہے۔ خدایا، تو انہیں اپنے عدل و انصاف سے ان کا حصہ ادا کر اور اپنے فضل سے انہیں دوہرے حسنات اجر میں دے۔ اے اللہ، ان کی عمارت کو تمام معماروں کی عمارت پر فوقیت عطا کر اور اپنے پاس ان کی عزت و آبرو سے مہمانی کر اور ان کے مرتبے کو بلندی و شرف بخش اور انہیں بلند درجہ دے اور رفعت و فضیلت عطا کر اور ہمیں ان کی جماعت میں اس طرح محشور کر کہ نہ ہم ذلیل و رسوا ہوں، نہ نادم و پریشان، نہ حق سے روگردان، نہ عہد شکن، نہ گمراہ کن اور نہ فریب خوردہ۔